قرآن کریم سورۃ یونس میں حضرت کے اس زندگی کا تذکرہ ہے جو وحی سے پہلے ہے. فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اس دعوی نبوت سے پہلے، اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے 40 سال میں تم میں رہ چکا ہوں. اس 40 سال کے عرصے میں میں نے کوئی ایک جھوٹ بولا ہے کہ 40 سال بعد بولوں تو وہ بھی خدا پر بولوں؟ افلا تعقلون، اتنی عقل نہیں ہے. 40 سال تک جس نے بندے پر جھوٹ نہیں بولا، وہ 40 سال بعد بولے تو وہ بھی اللہ پر. افلا تعقلون، وہ عقل نہیں ہے تم لوگوں میں. یاد رکھنا یہ آیت اس موقع پر نازل ہے کہ پورا جزیرہ آپ کے صدق اور امانت کا قائل تھا. آپ کو صادق اور امین کہا جاتا تھا. اور آیت سے صراحتاً ثابت ہے کہ حضرت کی وہ زندگی جو قبل ان ینزل القرآن ہے وہ بھی حجت ہے. تب تو اللہ پیش کر رہا ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، یقیناً گزار چکا ہوں تم میں زندگی کا اچھا بھلا حصہ اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے. افلا تعقلون، آیا تم میں عقل نہیں ہے کہ میں 40 سال بعد جھوٹ بولوں وہ بھی اللہ پر؟ اور 40 سال تک کسی مخلوق پر جھوٹ نہیں بولا ہے. واہ عقل کے اندھوں، کچھ تو سوچو. افلا تعقلون. اس زندگی میں اللہ اکبر آپ نے کبھی بھی کوئی خلاف مروت کام نہیں کیا. کعبہ شریف کی تعمیر ہو رہی تھی، سب لوگ پتھر لے لے کے آ رہے تھے. عربوں کا دستور تھا کہ جب زیادہ اہم مہم کام کرتے تھے تو کپڑے اتار دیتے تھے، کیونکہ جاہلی زمانہ تھا. لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، پانی کی جگہ شراب پیتے تھے. اور کعبہ میں 360 بت رکھ چکے تھے، انہیں کیا تمیز تھی؟ ان کے ہاں مرد کھڑے ہو کر اور عورت بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے. اس لیے حدیث میں حضرت جب بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے تو وہ کہا کرتے ان محمدً یبول کما تبول المرأۃ، یہ شخص عورتوں کی طرح بیٹھ کر پیشاب کرتے. ان کے ہاں مردان یہ کہ کھڑے ہو کے پیشاب کر، جیسے آج کل مرد پیدا ہوئے ہیں جگہ جگہ کھڑے ہو کے. خوب مرد ہے، عجب سا زمانہ ہے، اور زنانہ مردانہ ہے اور مردانہ زنانہ ہے. تو عباس نے، حضرت کے چچا ہے، آپ سے کہا کہ یہ جو دھوتی ہے اسے اٹھاؤ اور کندھے پہ رکھو. آپ نے کہا نہیں، اس کی ضرورت نہیں. حضرت پتھر کندھے پہ رکھ کے لاتے تھے. تو عباس نے کہا یہ دھوتی ہٹاؤ، ادھر رکھو. ایسے کپڑا اٹھا کے رکھ لیتے نا، پھر اوپر کوئی وزنی چیز رکھتے ہیں. تو جب حضرت نے نہیں مانا اور عباس نے دیکھا کہ تکلیف ہو رہی ہے تو حضرت عباس نے آپ کی دھوتی پکڑی اور آپ کو دینے کے لیے نکالی. تو حدیث میں آتا ہے فخر مغشیا علیہ، بس حضرت چیخ کے بے ہوش ہو کے گر گئے. اور آپ فرماتے تھے اتنی ازاری، میری دھوتی واپس کرو. سب لوگ حیران رہ گئے کہ خالی دھوتی کھینچنے سے آدمی بے ہوش ہو گیا ہے. تمام اعراب سمجھ گئے ہیں کہ یہ کوئی خاص بندہ ہے. ایک لمحے کے لیے جسم ننگا نہیں ہو سکتا، ایک لمحے کے لیے. تو جسے اللہ نے ایسے پاک، ایسے مقدس، ایسے عفیف، ایسے پاک دامن، اس طرح ستود صفات بنایا ہو، وہ کب اپنے اختیار سے گناہ کرے اور زبان مبارک سے نامناسب جملے نکالے اور اپنے اعضائے بدن سے قبیح افعال کرے، وہ تو متحمل ہی نہیں. اللہ. جب تعمیر کعبے کی مکمل ہو گئی، مشرکین نے جو کرنی تھی، تو اب مسئلہ پیش آیا حجر اسود نصب کر دے گا. حجر اسود تو ایک پتھر ہے، اس کو ایک ہی آدمی اٹھا کر کے یا دو آدمی اٹھا کر کے لا کے یہاں دیوار کعبہ میں رکھیں گے. یہ کون کرے گا؟
یہ بڑی عزت کی بات ہے، ہر قبیلے کو اس پر فخر کرنا تھا. تو ہر قبیلے نے کہا ہمارا آدمی رکھے گا. علماء لکھتے 47 قبائل تھے کل، تو ہر قبیلے کا آدمی اور اس کے ساتھ تلواریں سامنے آ گئے کہ اگر ہمارے خلاف کسی نے کیا ہم ماریں گے اسے. بیچ میں عقل مند لوگ پڑ گئے اور انہوں نے کہا ایسا نہیں، ایسا کرتے ہیں کہ کل صبح سویرے سب سے پہلے جو کعبہ شریف میں داخل ہوا بس اس پر فیصلہ ہے. تمام قبائل نے خوشی سے منظور کر لیا کہ کل صبح سب سے پہلے جو کعبہ شریف میں داخل ہوا وہی حجر اسود کو دیوار کعبہ میں نصب کرے گا. ساری دنیا نے گلیوں میں رات گزاری، لیکن جب صبح ہوئی تو سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. نبی سباق الغایات ہوتے ہر خیر اور اچائی کے، ان سے نمبر لے جانا آسان نہیں ہوتا. او مکہ میں عید ہو گئی، سب نے کہا جانا صادق قلب، واہ واہ سب سے سچا آدمی، سب سے دیانتدار لڑکا آج آ گیا ہے، اس جیسے تو کوئی ہے ہی نہیں. حضرت نے پر فیصلہ کیا کہ یہ حجر اسود آپ اٹھا کے کعبہ شریف کے دیوار میں نصب کرے. آپ نے کہا بہت اچھا. آپ نے چادر بچھائی اور حجر اسود اس میں رکھ دیا اور ہر قبیلے کے سردار کو کہا کہ چادر پکڑے. قبائل بڑے خوش ہوئے، سارے قبیلوں کے بڑے آئے. حضرت نے فرمایا میرے ساتھ پکڑے. ہر طرف سے چادر پکڑے ہوئے اور حجر اسود اٹھایا گیا. جب دیوار میں نصب کرنے کا وقت آیا تو آپ نے اٹھا کر کے نصب کر یا رب صلی وسلم علیہ. ظاہر قیامت تک ارض و سماوات اور جن اور انس کے آخری امام آپ تھے. اور کعبہ شریف جب سے پیدا ہوا اور جب تک رہے گا آپ سے بہتر انسان کو نہیں دیکھے گا. تو حضرت میں تمام کمالات جمع تھے، نبوت سے پہلے، وحی سے پہلے، اور اس وقت بھی آپ کو تکوینی نبوت حاصل تھی. یعنی آپ میں اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں رکھی تھی جس کو مناطق کہتے ہیں بالفعل اور بالقوہ. بالقوہ آپ پہلے سے نبی تھے اور بالفعل بعد 40 سنہ وحی کی بارش ہونے لگی. اللہ اسی دوران جب آپ نے دیکھا کہ مکہ مکرمہ میں خدا تعالیٰ کے گھر میں 360 بت نصب ہے. غور کر لو ہمارے زمانے میں کتنے بڑے بڑے بدعتی ہیں، شیطان بھی ان سے پناہ مانگتا ہے. لیکن یہ جرت نہیں ہے کہ مسجد کے اندر کوئی ٹیلی ویژن لا کے رکھے. ہاں کئی لاہور واہور میں مسجدوں میں قبریں بنا رہے ہیں، جگہ جگہ مسجدوں میں قبر ہے.